تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ انجینئر کا فتنہ پلانٹ کیا گیا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو پلانٹ کیا گیا تھا. اندازہ کریں اوے بے شرمو، جن کے ابوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے، ان کی اوقات کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو. بے شرمو، تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں، جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے انداموں کے کلمے پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو، اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ پلانٹ ہوا ہے. یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے کہ قیامت تک اب بنو امیہ کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائڈ پہ، ایک وڈا چپس کا پیکٹ، یہ گھر دے بڑے ہوئے چپس، اور انہوں نے ویڈیوز لا کے انہوں نے چیخاں سننی ہے، انجوائے کرنی ہے، بس اس وقت کچھ نہیں کرنا. ہاں بس تھوڑا اتنا ہی کام ہے. پھر چوتھی بات انہوں نے کی کہ اس گستاخ کی زبان کو لگام دی جائے. سرکار اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے. زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی اداروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی کے گلے کاٹ رہے ہیں. یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو. جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا، اسے کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے، نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے. اور اب تو اللہ کے فضل سے FATF حفظہ اللہ تعالی، ہاں ضرب عزم حفظہ اللہ تعالی، رد الفساد حفظہ اللہ تعالی کی برکت سے تسی آگے ہو آنے والی تھان ہے. اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نان سٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے اب جائے پناہ نہیں ہے، کیونکہ تمہاری جو جائے پناہ تھے نا وہ بھی تھوڑے کو رج گئے ہونا. ہاں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے، وہ میرے بھائی لانچ تو ہوتے ہیں جو چندے لیتے ہیں، جو ایجنسیوں کے لوگوں کو بھی اپنی جیب سے کھلاتا ہو جب یہاں مہمان بن کے ہیں، ویسے نہیں کو میں پیسے لائے انہوں نے. جس کی یوٹیوب کی ایک مہینے کی کمائی تمہارے ہزاروں مدارس کی چندہ بک سے زیادہ ہو، اگر وہ ویڈیو ایڈ چلائے 80 سے 90 لاکھ تک وہ مہینے کا کما سکتا اور وہ اس نے چھوڑا ہوا ہو، اس کو تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی دھونسے لگاتے ہو. تو یہ 4 باتیں انہوں نے کی، اور اینڈ پہ جو انہوں نے جملہ بولا چوتھی بات میں کہ جی اس گستاخ کو لگام دی جائے. تو یہ گستاخ کا ان کا ہتھیار پرانا ہے. ان کے جو اعلیٰ حضرت تھے نا، ان کا بھی یہی ایک ہتھیار تھا جس کے ذریعے انہوں نے دنیا پہ رول کیا. آج انہیں دنیا سے گئے آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں. 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی احمد بریلوی صاحب کی، بمطابق 1340 ہجری. اور انہوں نے اپنے زمانے میں باقی مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کر کے کافر ڈکلیئر کیا کیٹاگوریکلی. اسی روش کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں. احکام شریعت میں احمد بریلوی صاحب سے سوال ہوا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں، قادیانی، شیعہ، مختلف فرقوں کے نام لکھ کے نا ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے اگر یہ اللہ کا نام لے کے کوئی جانور ذبح کریں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہابی، خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، قادیانی ہوں، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ شامل کیا، شیعہ ہوں، نیچری ہوں یعنی نیچر کے ماننے والے، یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں، یعنی اسلام سے نکل چکے واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہائے میں صدقے منو کہتے ہیں یہود و نصارہ دا ایجنٹ، اوے تہاڈا وڈا باقی سارے فرقے نو یہود و نصارہ تو بدتر سمجھدا سی، دسو ایجنٹ کون ہے؟ پھر ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی، مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ مشہور نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اپنے بیٹے نے جمع کیا، کسی اور نے لکھ کے متھے نہیں ماری. اور اس سے بھی بڑھ کر جو ملفوظات اعلی حضرت کا پہلا حصہ ہے وہ اعلی حضرت نے خود پڑھا ہے، اور اینڈ پہ اس کی شان میں ایک ربائی بھی لکھی ہے، وہ بھی ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، ربائی سائڈ پہ کونے میں لگا کے، کہ یہ بڑا اچھا کام کیا ہے اس نے کہ میرے جو ملفوظات ہیں ارشادات عالیہ اقوال زرعی اس نے جمع کیے ہیں، وہ ارشادات عالیہ آپ سنیں. ان سے سوال ہوا کہ اگر وہابی، دیوبندی اور اہل حدیث امام نماز پڑھا رہا ہو تو ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. انہوں نے کہا انہوں نے اپنی نہیں پی ہوندی، ہماری کہاں سے ان کے پیچھے ہوگی. دوسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ بتائیں کہ وہابیہ کی جو مسجدیں ہیں دیوبند اور اہل حدیث کی، کیونکہ اعلیٰ حضرت ان کو ملا کے کہتے ہیں وہابیہ، یہ جو مساجد ہیں ان مساجد میں ہم نماز پڑھ لیں؟ اب آپ جواب سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں.
ہاں یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہے تھے اسی تک دیکھ دوئے نو کافر نہیں کیا نسے دوئے جھوٹے ہو فراڈی ہو دیکھو کیسا ننگا کیتا ہے تو پوری پاکستانی قوم نو پتا چل گیا پاکستان کی ہسٹری کا سب سے فیمس پروگرام ہوا ہے وہ ساروں کی تسلی ہوگی جی نہیں صاحب بیٹھتے نہیں مولویوں کے ساتھ دیکھو مولویوں میں بیٹھا جائے اینی چھوٹی جی دیر میں چگے لاتے جے نہ دے کفار کی مسجد مثل گھر کے اللہ کہتے ہیں جس طرح عام گھر ہے نا اس طرح کفار کی مسجد اور اندازہ کرو کفار کی مسجد بھائی کفار کی تو عبادت گاہ ہوتی ہے اللہ حضرت صاحب تو انہوں الفاظ کا چناؤ بھی نہیں آتا کفار کی کون سی مسجد ہوتی ہے مثل گھر کے ہے یعنی جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبوراً بس اس طرح کو آپ مسجد کے طور پہ نہیں ان کو ٹریٹ کریں گے تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان اب اذان کی کیا حیثیت رہ جاتی انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے البتہ جب اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں بس اس سے زیادہ اذان کا بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جناب وہ لیگیسی ہے جو بریلویت لے کر چل رہی ہے